بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسلامک لیب کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو خربوزے کے چند فوائد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اس کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، خربوزہ ایک ایسا پھل ہے جس کا طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ذکر آیا ہے، اور طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کے متعدد فوائد بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اور افطاری میں کھانا کیسا ہے، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے کچھ طبی فوائد بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، خربوزہ برصغیر پاک و ہند، افغانستان اور ایران میں پایا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی مختلف اقسام ہیں، لیکن اس کی افادیت کم و بیش ہر قسم میں ایک جیسی ہیں۔ تربوز کی طرح یہ بھی پانی کا وافر جزو رکھنے والا پھل ہے، جس کا چھلکا، گودا اور بیج غذائی اور طبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خربوزہ ریتلے علاقے اور خصوصاً دریا کے کناروں پہ خوب پھلتا پھولتا ہے۔ خربوزے کا ذائقہ، رنگ، شکل و صورت، وزن، گودا، چھلکا، بیج اور پانی کا جزو مختلف اور اس علاقے پر منحصر ہوتا ہے جہاں خربوزہ پیدا ہوتا ہے۔ خربوزے کی سب سے اچھی، مقبول اور خوش ذائقہ قسم میں چھلکا نرم، باہر سے روز زرد اور اندر سے سفید یا زعفران کے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے بیج بھی نرم ہوتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں لمبوترے خربوزے پائے جاتے ہیں، ان میں پانی اور گودا خوب اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ عمدہ خربوزہ ذائقہ میں میٹھا، تاثیر میں سرد، بلغم صفرا اور ہوا کو قابو میں رکھنے والا، پیشاب آور، مصفی، بدن قبض کھولنے والا، خون بنانے والا اور جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھنے والا پھل ہے۔ خربوزے میں قدرتی طور پر وٹامن اے، بی، سی کے علاوہ فاسفورس اور کیلشیم جیسے پروٹین بھی شامل ہیں۔ ایک خربوزے میں 15 mg کیلشیم، 25 mg فاسفورس، 0.5 mg آئرن، 34 mg وٹامن سی، 640 mg وٹامن اے اور 0.03 mg وٹامن B1 ہوتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ خربوزے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو نظام انہضام کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے۔ اس میں شامل منرلز معدے کی تیزابیت کے خاتمے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ خربوزے میں شامل کروٹینائڈ نامی پروٹین کینسر سے بچاؤ کی قدرتی دوائی ہے اور پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرات کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔ خربوزہ کینسر کے ان بیجوں کو ہی مار دیتا ہے جو بعد ازاں انسانی جسم پر مضبوطی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ خربوزے میں شامل ایک خاص جزو ایڈینوسائن خون کے خلیوں کو جمنے نہیں دیتا، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ چیز بعد ازاں ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھا دیتی ہے۔ خربوزہ جسم میں خون کی گردش کو معمول پر رکھتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک یا سٹروک جیسی بیماریوں کے امکانات نہایت کم ہو جاتے ہیں۔ جلدی صحت کی برقراری اور بہتری کے لیے خربوزہ نہایت عمدہ غذا ہے۔ خربوزہ میں شامل پروٹین جلد کو نہ صرف خوبصورت و ملائم بناتے ہیں بلکہ جلدی بیماریوں سے حفاظت بھی کرتے ہیں۔ خربوزہ کا استعمال گردوں کو صاف کرتا ہے اور گردے میں جمی ہوئی کثافتوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور اگر خربوزہ کو لیموں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ یورک ایسڈ جیسی تکلیف میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ 90% پانی پر مشتمل یہ پھل سینے کی جلن میں بھی اکثیر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں واضح ہے
کہ خالی پیٹ کھانے سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو اسے افطار میں کھانا زیادہ مفید ہوگا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہیں معدے کے مسائل ہوں یا پھر قبض رہتی ہو، تو ایسے لوگوں کو اسے افطاری میں کھانا چاہیے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے دیکھا ہے۔ کھجور اور خربوزہ ملا کر کھائیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور دوسرا نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔